بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سٹوری مجھے میری ایک جاننے والی مدیحہ نے سنائی ہے۔ انہی کی زبانی سنیے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی لڑکی کسی شخص سے obsessed ہے، کسی شوق سے، کسی ریلیشن شپ سے۔ لیکن میری کہانی ذرا مختلف ہے۔ میں کسی انسان سے نہیں، اپنی پڑھائی سے obsessed تھی۔ مجھے آج بھی وہ پہلا دن یاد ہے جب پہلی کلاس میں پہلی پوزیشن لی تھی۔ بس وہ لمحہ میری زندگی کا نشہ بن گیا۔ اس کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے پہلی پوزیشن کوئی ٹرافی نہیں، میری ذات کا حصہ ہو۔ میں اگلی جماعت میں گئی تو کلاس ٹیسٹ میں ہمیشہ غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھاتی تھی، لیکن فائنل ایگزامس آتے ہی میرے اندر کی وہ مدیحہ جاگ جاتی تھی، جسے میڈل چاہیے ہوتا تھا، جو محنت کی ہر حد پار کر لیتی تھی، جو بس ایک ہی چیز چاہتی تھی، مدیحہ کو آگے رہنا ہے۔ میں وہ بچی تھی جو اسکول کا گیٹ کھلتے ہی دوڑ کر کلاس تک پہنچتی تھی، جیسے اگر کوئی مجھ سے پہلے پہنچ گیا تو میں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤں گی۔ خیر، وہ چھوٹی عمر کا ایک بچکانا خیال تھا۔ میں پرائمری اسکول میں بھی ہائی اچیور تھی، اور ہائی اسکول پہنچ کر یہ obsession اور مضبوط ہو گیا۔ مجھے آج بھی وہ سرخ بیج یاد ہے۔ فرسٹ پوزیشن والوں کا بیج، دوسری پوزیشن والوں کو سبز بیج ملتا تھا، اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا مجھے ہمیشہ سرخ بیج چاہیے۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ دسمبر کے ٹیسٹ تک میری جان کیوں نکل جاتی تھی، کیوں میں آرام نہیں کر سکتی تھی، کیوں ایک آواز اندر سے کہتی تھی پوزیشن لینی ہے ورنہ کچھ بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا بڑی ہو گئے کیا بننا ہے، اور مجھے کچھ نہیں پتا ہوتا تھا، صرف یہ پتا تھا کہ کلاس میں ٹاپ رہنا ہے، اسپورٹس میں سب سے آگے، ہر جگہ فرسٹ نمبر پر رہنا ہے۔ اور ہاں، وہ میں ہی تھی جو کانپتے ہاتھوں سے مائک پکڑ کر تقریر کرتی تھی، اور پھر ڈسٹرکٹ لیول کی بہترین ڈیبیٹر بھی بنی تھی۔ کیونکہ اس وقت میرا سیلف امیج صاف، مضبوط اور روشن تھا۔ مدیحہ، تم سب سے آگے ہو، تم ہر کام کر سکتی ہو، تم ہیرو ہو۔ 10 سال تک ایک بھی سال ایسا نہیں تھا جب میں نے فرسٹ پوزیشن کے بجائے سیکنڈ لی ہو۔ یہاں تک کہ جب میں اسکول سے نکلی تو ہیڈ نے اسمبلی میں کہا تھا اب اس اسکول میں مجھے کوئی مدیحہ نظر نہیں آتی، اور مجھے لگا شاید واقعی میں کوئی اثر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ پھر زندگی بدلی، ایک بڑے کالج میں داخلہ ملا، ٹاپر سیکشن میں سیٹ ملی۔ کچھ عرصے بعد وہی لڑکی جو ہمیشہ فرسٹ بینچ پر ہوتی تھی بیک بینچر بن گئی۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھولتی جب بایولوجی پریزنٹیشن کے لیے اسٹیج پر گئی تھی۔ آواز لرز رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، پریزنٹیشن لفظ پر لفظ یاد تھی، مگر الفاظ زبان تک آ ہی نہیں رہے تھے۔ ایک ڈسٹرکٹ ڈیبیٹر اچانک ایک خاموش ڈری ہوئی لڑکی کیوں بن گئی تھی؟ آپ سب سوچ رہے ہوں گے یہ کیوں؟ میں نے بھی تب نہیں سمجھا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ ختم ہوا، کلاس پرفارمنس بہت کمزور تھی، پھر بھی الحمدللہ 81% نمبر لے لیے تھے، کیونکہ اچھے گریڈز کا آبسیشن ابھی بھی سانس لے رہا تھا۔ پھر بیچلر آیا، اور اچانک وہ پرانی والی مدیحہ واپس آنے لگی، پر اعتماد، بے خوف، زندہ۔ آج سمجھ آتی وہ آبسیشن، وہ دسمبر کی کریزی راتیں، وہ ہر ٹیسٹ سے پہلے کی گھبراہٹ، یہ سب شاید صرف ایک چیز کی وجہ سے تھا، میرا سیلف امیج۔ اسکول میں میرا امیج میری نظروں میں صاف تھا، مدیحہ ہیرو ہے، وہ کر سکتی ہے، وہ کرے گی، وہ بہترین کی حقدار ہے۔ لیکن جیسے ہی میں ایک بڑے ادارے کے ٹاپر سیکشن میں پہنچی، میرے دماغ نے کہانی بدل دی۔ تم اتنی ذہین نہیں ہو، یہ سب تم سے بہتر ہے۔ اور یہ سوچ ایک ایکٹیو اسٹوڈنٹ کو ایک خاموش بیک بینچر میں بدل دیتی ہے، ایک ڈیبیٹر کو کانپتے ہاتھوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حالات ہمیشہ شیپ کرتے ہیں، اگرچہ ان کا بھی کردار ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے جتنا ہم اپنے دماغ میں بدلتے ہیں اتنی ہماری پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ obsession کبھی برا نہیں ہوتا اگر وہ آپ کو بہتر بنائے، اگر وہ آپ کی ذات کو سنوارے۔ اسکول والی مدیحہ انفلوئنس کرتی تھی، اور کالج والی انفلوئنسڈ ہو گئی۔ فیصلے دونوں دفعہ میرے ہی تھے، بس سیلف امیج بدل گیا تھا۔ اپنی نظروں میں اپنی کہانی بدل گئی۔ آپ کے حالات آپ کو زیرو نہیں بناتے، آپ اپنے بارے میں جو کہانی لکھتے ہیں وہی آپ کو ہیرو یا زیرو بناتی ہے۔ اگر آپ اپنی کہانی لکھتے وقت قلم حالات کو یا لوگوں کو نہ تھمائیں تو ہر بار آپ گر کر بھی اٹھ سکتے ہیں، ہر بار آپ ایک نئے اور بہترین ورژن میں ڈھل سکتے ہیں۔ مانا کہ بعض اوقات حالات آپ سے آپ کی زندگی کا قلم چھین لیتے ہیں، لیکن وہی وقت آپ کی بہادری کا امتحان ہوتا ہے۔
یا تو بزدل بن کر تماشا دیکھیں اور خود کو بیک بینچر بنا دیں، یا پھر آگے بڑھ کر وہ قلم چھین لیں اور اپنی زندگی کے ہر پیج پر اپنی کہانی اپنے لفظوں میں لکھیں۔ پھر میں نے بیچلر میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ قلم دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ جب میں نے ایک بار پھر خود کو سنبھالا، اپنی نظروں میں اپنا مقام واپس لیا اور ڈسٹرکٹ میں فرسٹ پوزیشن لے کر یہ ثابت کیا کہ مدیحہ کہیں نہیں گئی تھی، وہ بس خود کو بھول گئی تھی۔ اس نے خود کو موازنے کی بھیڑ میں کھو دیا تھا۔ تب مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ کبھی کبھی ہم بیرونی تعریف، بیرونی تالیوں، بیرونی واہ واہ کے محتاج اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کام ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، ہم وہ صرف لوگوں کی نظروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی واہ واہ، ان کی تحسین، ان کے جملے ہمیں اپنی قیمت یاد دلاتے ہیں، کیونکہ اندر سے ہم نے خود کو بھی قیمت سمجھ لیا ہوتا ہے۔ اس بات کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، حالات سے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ننھی مدیحہ کی نظر میں وہ خاص تھی، قابل تھی، ہیرو تھی، لیکن بالغ مدیحہ کی نظر میں وہ خود اپنے لیے خاص نہیں رہی تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب کہانی بکھر گئی تھی۔ اصل مسئلہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ دنیا ہمیں کیسے دکھتی ہے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پرفیکشن کی تلاش میں نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اپنی خامیوں اور کمیوں کو قبول کرنا سیکھنا چاہیے۔ آپ کے اندر جو بھی کمی ہے، جو بھی غلطیاں ہیں، وہ آپ کا حصہ ہے۔ یہ کہنا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں یا خود کو کم سمجھنا غلط ہے۔ اپنے آپ کو جیسا ہے ویسا قبول کرنا، اپنے آپ کو اہم سمجھنا، یہی اصل طاقت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی قیمت دوسروں کی تالیوں سے مت ناپیں، اپنی کہانی کا قلم کبھی ہاتھ سے نہ چھانے دیں، اور جہاں کہیں بھی کمزور یا ٹوٹا ہوا محسوس کریں، وہیں سے خود کو سنبھالیں اور آگے بڑھیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی اور میری زندگی کے کئی سال گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنے باقی ہیں۔ اگر ہم نے کچھ خاص نہ بھی کیا تو زندگی پھر بھی گزر جائے گی۔ اگر ہم نے خود کو اہمیت نہ دی تب بھی زندگی گزر جائے گی، لیکن ممکن ہے بہت بہت وقت گزرنے کے بعد ایک دن بیٹھ کر آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ اس سے کہیں زیادہ بیٹر کر سکتے تھے۔ آپ انتظار کرنے کے بجائے اپنے لیے سہارا بن سکتے تھے۔ آپ اپنی اس پرسنالٹی کے لیے کچھ کر سکتے تھے جس کا سامنا آپ نے اپنی 70 کی دہائی میں کرنا ہے۔ آج جب آپ کے ہاتھ مضبوط ہیں، نظر صاف ہے، قدم سیدھے ہیں، آج اپنے آپ کے لیے کچھ ایسا کر لیں کہ کل جب ہاتھوں میں لکھنے کی سخت نہ رہے، نظر دھندلانے لگے اور قدم لرزنے لگیں، تو آپ کے دل میں یہ اطمینان ہو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا، آپ نے ان نعمتوں کا فیض لوگوں تک بھی پہنچایا، آپ کے دل میں سکون ہو اور اپنی ذات پر فخر ہو، آپ کے پاس اپنے پوتے پوتیوں کو سنانے کے لیے اپنی ایک خوبصورت کہانی ہو، ایسی کہانی جس میں ہمت ہو، کوشش ہو، ڈٹ کر چلنے کا حوصلہ ہو، اور چاہے آپ کا نام تاریخ میں نہ آئے، لیکن اگر کبھی کسی کے ذہن میں آپ کا تصور ابھرے تو وہ اس سے حوصلہ پائے۔ حوصلہ نہ ہاریے اور آگے بڑھیے۔ باہر دیکھنے کے بجائے اندر دیکھیں، کیا جنگ چل رہی ہے، اپنے دماغ کی گٹھیوں کو سلجھائیں۔ اگر آپ آج اپنی اپیرنس کو لے کر پریشان ہیں تو سوچیں اس شخص کی مثال جس کی ظاہری شکل شاید عام یا خوبصورت نہ تھی، مگر اس کا نام تاریخ میں آیا، اس کی محنت اور صلاحیت نے اسے نمایاں کیا۔ اگر آپ کسی ایموشنل ابیوز کا شکار ہیں تو خود کو ذرا بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں، اپنی تمام کمیوں اور تعلقات کی کمی پر نظر ہٹا کر ان نعمتوں کو دیکھنے کی کوشش کریں جو دوسروں کو میسر نہیں، ان نعمتوں پر نظر دوڑائیں جو بغیر خواہش کے آپ کو ملی ہیں۔ آپ کو والدین کی محبت ملی، دنیا کی خوبصورتی کے معیار پر آپ پورے نہیں اترے، کسی شخص کی محبت کے مبتلا میں پیچھے رہ جانے کا خوف آپ پر حاوی ہے، یا کسی نے آپ کا ٹرسٹ توڑا اور یہ غم اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو محدود کر لیا ہے، سوچتے ہیں اگر یہ سب نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ میرا سوال ہے، آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کیا یہ آپ کے لیے معمولی بات ہے آپ کو پروٹیکشن کے لیے والدین ملے، یا آپ کے لیے عام بات ہے آپ کو سبلنگز ملے؟ زیادہ نہ ہو تو کم از کم تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، آپ کو 3 وقت کھانے کے لیے وقت پر کھانا ملا، حفاظت ملی، کیا یہ آپ کے لیے معمولی بات ہے؟ آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دی گئی، مکمل اعضاء دیے گئے، آنکھ، ناک، کان، سب، کیا یہ آپ کے لیے معمولی بات ہے؟
اگر یہ سب آپ کے لیے معمولی بات ہے اور آپ ان نعمتوں کو اہم نہیں سمجھتے تو ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ان نعمتوں کے بغیر زندگی کیسی ہوتی۔ تصور کریں اس بچے کو جس کو پرورش کے لیے والدین کا سایہ نہیں ملا۔ تصور کریں اس خاندان کو جو ایک اجنبی ملک میں اجنبی لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں اور مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ تصور کریں ان بچوں اور نوجوانوں کو جو ہر وقت جنگ کی حالت میں خالی پیٹ بغیر کسی چھت کے لڑ رہے ہیں۔ تصور کریں اس بچے کو جو اپنے نامکمل وجود کے ساتھ اس دنیا میں آیا یا کسی بیماری کا شکار ہے اور یہاں آپ کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ کھلی فضا میں سانس لینا، نماز پڑھنا اور مکمل وجود رکھنا۔ یہ سب معمولی باتیں نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ معمولی بات نہیں، اپنے اعمال میں شکر گزاری کیوں نہیں؟ آپ کیوں کسی ایک نعمت کے نہ ہونے پر سر پکڑ کر بیٹھے ہیں؟ آپ اپنے کھانے پینے سونے رونے کی روزمرہ کی روٹین سے باہر کیوں نہیں آتے؟ آپ اپنے دماغ میں چلتی جنگ کو روک کر اپنے لیے سکون کیوں تلاش نہیں کرتے؟ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے، ان نعمتوں کو پہچاننا، شکر ادا کرنا، اپنے اندر کے حالات کو سنبھال کر آگے بڑھنا، چاہے دنیا آپ کے خلاف ہو یا حالات مشکل ہو۔ پلیز دوسروں کے لیے مت جیئیں، اپنے لیے جیئیں۔ میں مانتی ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے یہ سب بھی آپ کی ضروریات ہے، مگر کسی ایک نعمت کی کمی کو بنیاد بنا کر آپ ساری نعمتوں کے لیے ناشکری کا رویہ نہیں اپنا سکتے، کیونکہ آپ کا رب آپ سے پوچھتا ہے بڑی نرمی مگر پوری پکڑ کے ساتھ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ الرحمن آیت نمبر 13۔ سوچیں کون سی نعمت، کون سا لمحہ، کون سی حفاظت، کون سا رزق ہے جو آپ نے خود بنایا ہو؟ آپ کے پاس سانس ہے، یہ نعمت نہیں؟ آپ کے پاس ایمان ہے، یہ نعمت نہیں کیا؟ آپ کے پاس گھر ہے، چھت ہے، وجود ہے، یہ نعمت نہیں کیا؟ پھر ایک کمی نے آپ کی آنکھوں پر پردہ کیوں ڈال دیا؟ کیوں آپ وہ سب نہیں دیکھ پاتے جو آپ کو بغیر مانگے، بغیر محنت، بغیر درخواست کے دے دیا گیا ہو؟ اپنے سیال سے میز کو اپنی نظروں میں بیٹر بنائیں۔ آپ وہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ کے پاس ہر لمحے سانس لینے کی طاقت ہے، آپ کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی عقل ہے، آپ کے پاس ایمان ہے، وجود ہے اور زندگی کی ہر نعمت ہے۔ کبھی بھی کسی کمی یا نقص کی وجہ سے اپنی اہمیت کو کم نہ سمجھیں۔ آپ کی اصل قدر آپ کے اندر ہے، دوسروں کی تعریف کے رد عمل میں نہیں۔ یاد رکھیں جو آپ کے اندر ہے وہی آپ کی پہچان ہے، اور آپ کا سیلف امیج وہ روشنی ہے جو آپ کی زندگی کی راہ روشن کرتی ہے۔ جس طرح مدیحہ نے کبھی ہار نہیں مانی، آپ کو بھی ہار نہیں ماننی، آگے بڑھنا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔